الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وقال الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. برادران محترم و برادران عزیز، ظاہر ہے ابھی جو گفتگو ہونا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہی ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی کیا بہترین سیرت ہے کہ اگر انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، ان کی سیرت کو پڑھ لے اور ان کی قربانیوں پر وہ نظر کرے تو اسے زندگی کا ایک اہم ترین حصہ نظر آ جائے گا کہ صبر اور شکر کسے کہتے ہیں۔ صبر اور شکر کا مادہ جس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر ان قربانیوں کو دیکھے، ان قربانیوں پر نظر کرے کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ گزشتہ ہفتے جمعے میں کچھ مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عرض ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظالم نمرود اور قوم کی ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر اپنے وطن عراق سے ہجرت فرما گئے، اپنے وطن عراق کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ایک لمبا سفر طے کر کے وہ مصر پہنچے، اور پھر مصر میں وہ بادشاہ والا واقعہ پیش آیا کہ جو گزر چکا۔ تو پھر مصر سے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس یروشلم، جہاں پر آج بیت المقدس واقع ہے، وہاں پر پہنچے۔ اب ایک عرصے کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب حضرت سارہ یہ سمجھی کہ میں باج ہوں، میرے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوگی، مجھ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، تو انہوں نے اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ کہ جو کہ شاہ مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کی عظمت، پاک دامن اور پاک بازی کو دیکھ کر ان کو بطور خدمت کے لیے اپنی بیٹی، اپنی شہزادی حضرت ہاجرہ دی تھی۔ تو حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا نکاح کے لیے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، اب میری بطن سے تو کوئی اولاد نہیں ہو رہی، مجھ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہو رہی، تو آپ ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا، کئی سال گزر گئے لیکن حضرت ہاجرہ سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونے لگا کہ کاش کہ اللہ پاک کوئی اولاد عطا فرما دیتے تو بڑا احسان ہوتا کہ جو میرے بعد دین کے چراغ کو روشن کیے رہتا۔ اللہ کے دربار میں ایک دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم آپ کو ایک نیک، حلم اور بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت اسماعیل کی ولادت بھی ہو گئی، لیکن ابھی امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی ایک امتحان پار کر کے ابھی یہاں آئے، پھر ایک دوسرا امتحان سر پر آ گیا۔ ابھی ایک امتحان سے گزر کر آ رہے ہیں کہ ظالم نمرود بادشاہ نے اور ان کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لمبی چوڑی آگ میں ڈالا تھا، کہ چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، ایسی لمبی چوڑی آگ جلائی گئی، ایسی دہکتی ہوئی آگ، ایسی آسمان سے بات کرتی ہوئی آگ کہ جس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جائے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے، ایسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ جس خدا کے نام پر میں آگ میں جا رہا ہوں، آگ کو جلانے کا حکم بھی وہی خدا دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے لیکن آگ جلا نہ سکی، کیونکہ اللہ نے حکم کر دیا، جس کو قرآن نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے آج جلانے کی اجازت نہیں ہے، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ ایک بڑی آزمائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، اور ابھی وہ آزمائش گزری ہی تھی کہ دوسری آزمائش پھر سر پر آ گئی، پھر دوسرا امتحان آ گیا کہ حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اے ابراہیم اس بیٹے، اس بچے اور اس کی ماں کو جا کر ایک بیابان جنگل میں جا کر چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے نو مولود بچہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر جنگلوں کا سفر کر کے جاتے ہیں، مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ اور مکۃ المکرمہ کا حال کیا تھا کہ وہ ایک ایسی وادی کہ جہاں پر نہ کوئی دانہ، نہ کوئی پانی، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی مکان، نہ کوئی چرند و پرند، کچھ بھی نہیں، بلکہ ہر طرف 100 کلومیٹر تک دیکھ لیا جائے تو صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، کالے کالے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا وہاں پر چھوڑ کر آنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفا پہاڑی کے پاس میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑا، جانے لگے تو پیچھے ہاجرہ آنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہو، ہمیں اس بدحالی میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ بھی صبر و شکر کی اعلیٰ ترین وہ خاتون تھی، انہوں نے کہا اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جب آگے بڑھ گئے، نظروں سے بیوی بچے اوجھل ہو گئے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ایک درد انگیز دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے کائنات کو بنانے والے، اے آقا میں نے اپنی آل و اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا کوئی مقصد نہیں، تیری اطاعت کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ آپ کی عبادت کر سکیں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے آقا وہ ماں بیٹے اس وادی میں وہ اکیلے ہیں، ان کا تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک کرم یہ فرما دیجئے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور دوسرا کرم یہ فرما دیجئے کہ اے اللہ وہ زمین کاشت کے قابل بالکل نہیں ہے، پھلوں کا رزق ان کی طرف مہیا کرا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور میرے بھائیوں آج پورا عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے فیض اٹھا رہا ہے کہ آپ دیکھیں مکۃ المکرمہ آج بھی وہ بنجر علاقہ، وہ پہاڑی علاقہ جہاں پر کچھ نہیں ہوتا، لیکن دنیا کا تمام تر پھل جو اگتا ہے وہ وہاں پر جاتا ہے۔
جو آپ کو کھانے کو نہیں ملتا وہ مکۃ المکرمہ میں آپ کو مل جائے گا، تمام اشیاء، تمام رزق، تمام غذائیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر وہاں پر رہنے لگیں۔ تھیلی میں جو کھجوریں تھیں بھوک لگنے پر اس سے کھا لیا کرتی تھیں، مشکیزے میں جو پانی تھا پیاس لگنے پر اس سے پی لیا کرتی تھیں، اور اللہ کی قدرت جب مشکیزے سے پانی پی لیتی تو پستانوں میں دودھ اتر آیا کرتا تھا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پی لیا کرتے تھے، ان کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب تھیلی سے کھجوریں ختم ہو گئی، مشکیزے میں پانی نہیں بچا، اب جب پینے کو پانی نہیں مل رہا تو پھر دودھ نہیں اتر رہا، دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل چھوٹے بچے وہ بلک رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ حضرت ہاجرہ کو برداشت نہ ہو سکا، اٹھیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ کوہ صفا پہاڑی پر چڑھی، وہاں پر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کہیں پانی کی علامت کہیں نظر آ جائے۔ یہ یقین تھا کہ پانی ملے گا، یقین تھا کہ پانی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت کہا تھا کہ اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے یقین تھا کہ پانی ملے گا۔ صفا پر پانی کو ڈھونڈا، کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ پھر صفا سے اترتی ہیں، مروہ کی طرف جاتی ہیں اور درمیان میں تیزی سے دوڑتی ہیں، کیونکہ وہ حصہ نشیب کا تھا، وہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو تیزی سے دوڑ کر پھر مروہ پر چڑھتی ہیں، مروہ سے پھر صفا پر آتی ہیں۔ اس طریقے سے 7 چکر لگائے۔ پھر احساس ہوا ایک دم سے کہ کوئی بات تو ہے۔ آ کر دیکھا تو حضرت اسماعیل جہاں پر آج بیر دمدم ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں، ایڑی رگڑی تو وہاں سے چشمہ چالو ہو گیا، پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ تو حضرت ہاجرہ جلدی سے وہاں اس کے آس پاس مٹیر بنانے لگی اور کہنے لگی زم 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 زم، رک جا رک جا۔ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہاجرہ نے اس طریقے سے پانی کو نہ روکا ہوتا تو وہ پانی کا چشمہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی نکلتا رہتا۔ لیکن حضرت ہاجرہ کے اس طریقے نے اس پانی کے چشمے کو روک دیا۔ آج وہ پانی کا چشمہ ایسا ہے کہ پانی کتنا ہی نکال لیا جائے پانی ختم نہیں ہوگا، پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ وہ کنواں آج تک خشک نہیں ہوا، اس نے لاکھوں حجاج کرام کی پیاس بجھائی ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں نے اس کا پانی پیا، جو وہاں نہیں گئے انہوں نے بھی اس کا پانی پیا۔ اور میرے بھائیوں، اس میں کسی بھی قسم کے نہ جراثیم ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی کیمیکل کی اس میں آمیزش نہیں کی جاتی، اس کے باوجود سب سے بہترین مشروب ہے وہ پینے کے لیے۔ ہر مسلمان کو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ آب زمزم کو پیے، اس پانی کو پیے۔ تو جب پانی نکل گیا تو اب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ان کی بھوک اور پیاس کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا۔ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کا صفا سے مروہ پر جانا، مروہ سے پھر صفا پر آنا اور یوں دوڑ لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پوری امت مسلمہ کے لیے صفا و مروہ پر دوڑنا حج اور عمرہ جیسی عاشقانہ عبادت میں یہ اہم ترین جز قرار دے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت پر یہ لازم کر دیا کہ اے حاجیوں کہ جب تم حج کرنے جاؤ گے تو جس طرح سے ہاجرہ نے چکر لگائے تھے اس طریقے سے تمہیں بھی وہاں پر چکر لگانے ہوں گے۔ ہاجرہ درمیان میں جا کر تیزی سے دوڑتی تھی، تمہیں بھی وہاں جا کر تیزی سے دوڑنا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ حج کس چیز کا نام ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حج تو ہاجرہ کی اداؤں کا نام ہے، حج اسماعیل کی وفاؤں کا نام ہے، حج ابراہیم کی دعاؤں کا نام ہے۔ اب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل وہاں پر رہنے لگے، بھوک اور پیاس کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی واپس بلا لیا کہ آپ آ جائیں۔ اب اسماعیل جو چھوٹے بچے تھے وہ اب بڑے ہو رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اس قابل ہو رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے ابراہیم امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس بار تم آزمائش میں اکیلے نہیں ہوگے، اپنے بچے کو بھی تیار کر لو کہ وہ ہماری راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں۔ میرے بھائیوں، کس کی قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ کس کے ذبح کا مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ اور وہ بھی خواب میں صرف اشارتاً۔ وہ بچہ جس کو حضرت ابراہیم نے بڑھاپے میں رو رو کر مانگا تھا، وہ فرزند جو بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا۔ حلیم و بردبار صفات کے حامل حضرت اسماعیل کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے بچے کو یہ پیغام سنا دیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بچے، میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ غور و فکر کر لو، تمہاری کیا رائے ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، قربان جائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے، اور قربان جائیے اس فداکاری اور جان نثاری پر عبرت حاصل کیجئے باپ بیٹے کی اس اطاعت شعاری سے کہ پتہ ہے حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ انہیں معلوم تھا میرے والد نبی ہیں، نبی کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے۔ انتہائی وقار و سکون کے ساتھ فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ میری رائے کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے۔ رہا میرا مسئلہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں اف تک نہیں کروں گا، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کا جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ذبح پر پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، عجیب و غریب منظر تھا وہ کہ زمین بھی خاموش تھی، آسمان بھی خاموش تھا، چرند و پرند بھی خاموش تھے، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا تھا، ساری مخلوق حیران تھی یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے پہلے دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیٹایا، حلق پر چھری رکھ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے وہ جانور اتارا، وہ میڑا اتارا، حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھا اور چھری اسی کے حلق پر چلی۔ قرآن نے جس کو پکارا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب باپ بیٹے نے ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لیٹایا، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے بھی آواز لگا دی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اس عظیم امتحان میں بھی تم نے کامیابی حاصل کر لی، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم بھلائی کرنے والوں کو اسی طرح انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو قربانی جو آج سے 5 دن بعد ہم کریں گے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کا نتیجہ ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا شعار رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوب اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانی کریں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو بکرے ہم لا رہے ہیں مارکیٹ میں، جو بکروں کی ویلیو ہو گئی ہے، اس میں دکھاوا زیادہ ہو گیا ہے۔ کتنے کا لائے ہو؟ 40,000 کا، 50,000 کا۔ ولا لغيرك دور